نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کا معنی ہے حضور کی تعریفیں کرنا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہمارے اصحاب رحمت اللہ علیہ کسی بزم میں تشریف لے گئے تو کسی نے آپ کی تعریف شروع کر دی تو فرمایا خبردار میرے لیے کوئی لفظ کہا تو یہ تو حضور کی تعریف کی محفل ہے، صرف مدینے والے کی بات ہوگی، اس میں محض حضور کی تعریف ہوگی۔ تو اس لیے اس کے بہت سارے خوبصورت مقاصد ہیں۔ آپ یقین کریں بعض اوقات نعت ہمارا ایمان ہے، بعض اوقات نعت مطلب اتنی تڑپ بن جاتی ہے کہ وہ وضو کرا دیتی ہے آنکھوں کا، اور سچ مچ بندہ نعت گنگناتا رہے اور نعت کو سنتا رہے اور نعت میں محو رہے تو بات بڑی دور نکل جاتی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا وہ ماحول واپس لائیں جس طرح سے ہم نے یہ سلسلے شروع کیے تھے، تو انشاءاللہ بڑی برکت ہوگی۔ ہم تو خوش ہوتے ہیں، آپ یقین کریں، آپ رات یہ دیہاتی ماحول ہے ہمارا، یہ سونے کا ٹائم ہے، لیکن آپ اتنے لوگ بیٹھے تو یہ صبح صبح لوگ اٹھ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے حضور کے ذکر سے پیار ہے۔ اور یہ یہاں جو ہر سال ماشاءاللہ تو اس لیے چند ایک باتیں اسی تعلق سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، آپ غور فرمائیں گے۔ چھوڑ دیں جی، یہاں نہیں موبائل چلانا بیٹا، بند کر دو، اسٹیج پہ منع ہے۔ آپ کو موبائل چلانا ہے تو تسی بھی سامنے آ جاؤ جتنے سارے بیٹھے ہیں، یہاں تو صرف آپ نے شامل رہنا ہے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے نا انسان کو جن چیزوں سے فضیلت عطا کی ہے نا، ان میں ایک بہت بڑی چیز زبان ہے۔ جب کوئی کسی کو جانوروں کے بارے میں توجہ دلاتا ہے تو کہتا ہے یار بے زبان ہے بیچارے، یہ لفظ قابل رحم ہے۔ بیٹھ جائیں جی، تشریف رکھیں، اللہ سلامت رکھے، سب بیٹھ جائیں محبت سے۔ زبان اللہ کی بہت بڑی عطا ہے، نعمت۔ آپ اپنا ما فی الضمیر کہہ سکتے ہیں۔ یہ نطق اللہ نے جو عطا کیا ہے، بولنے کی قوت دی ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ آپ کبھی تھوڑی دیر کے لیے سوچ کر دیکھیں کہ اگر ہم بول نہ سکتے تو نہ اپنا درد بتا سکتے، نہ اپنی تکلیف بتا سکتے، نہ ہم اپنا کسی کو دکھ بتا سکتے، نہ اظہار مسرت کر سکتے، نہ اظہار محبت کر سکتے، کچھ بھی نہیں تھا۔ اپنے پیارے بیٹے کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ تو مجھے بڑا پیارا لگ رہا ہے۔ زبان کتنی بڑی نعمت، لیکن اس کا نا لوگ غلط استعمال کرتے ہیں۔ جس طرح بہت ساری نعمتوں کا غلط استعمال کرتے ہیں، اس کا بھی بعض اوقات غلط۔ ایک تو بہت بولتے ہیں، اس سے جملوں کا وزن نہیں رہتا، باتیں بے وقت ہو جاتی ہیں زیادہ باتیں کرنے سے۔ دوسرا بیکار بولتے ہیں، اس سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ تیسرا نقصان یہ کرتے ہیں کہ زبان اللہ نے دی ہے کہ یہاں خدا کا ذکر کرو یا مدینے والے کی تعریف کرو، ہم اس سے کیا کرتے ہیں؟ اپنی سیاست چمکاتے ہیں، خوش آمدیں کرتے ہیں۔ سچ بتاؤں، جس کی لوگ چاپلوسی کر رہے ہوتے ہیں پتہ اسے بھی چل رہا ہوتا ہے کیا تو لگا ہے یہ سارے نال ہی انج، یہ ہے ہی انج دا، تو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں کام نکال رہا ہوں۔ آپ کسی سے پیار کریں، خالص ایک جملہ بھی اس کی تعریف میں نہ کہیں، اللہ آپ کا دل اس سے جوڑ دے گا۔ آپ کبھی اس کے لیے کوئی کلمہ آپ نہ کہیں، بس آپ پیار کریں، دل سے ادب کریں۔ کوئی جھک جانے کا نام ادب تھوڑا ہے۔ تعظیم، توقیر، آداب، ان کا تعلق تو دل سے۔ تو لوگ خوش آمدیں کرتے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں، مجھے کیا لینے دے، مارکیٹنگ کرتے ہیں اپنے لیے، اس کو بھی مبارکباد کہہ دی، اس کو بھی مبارکباد کہہ دی۔ بڑے لوگ جو تھے نا، وہ تھوڑا بولتے تھے، جس کے لیے جو کہتے تھے وہ کوئی معنی رکھتا تھا کہ کچھ کہا ہے، جو بولتے تھے پھر اس پر وہ ٹھہرتے بھی تھے۔ زبان کا صحیح استعمال کریں۔ مشکوٰۃ شریف کی ایک حدیث آپ نے یاد رکھنی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم کبھی کبھی بات کرتے کرتے ایسا خوبصورت جملہ بولتے ہو تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اور ایک جملے کی برکت سے اللہ تمہارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتا۔ تم نے بات ہی کی ہے، گفتگو کی ہے، پر اتنی خوبصورت، اتنی اچھی، اتنی زبردست بات کی ہے کہ اللہ راضی ہو گیا، ایک بات سے راضی ہو گیا۔
اور تمہارے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا. اور کبھی کبھی تم بات کرتے ایسی بولی بولتے ہو، ایسا جملہ کہتے ہو، تمہیں علم بھی نہیں ہوتا، اور اللہ تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیتا. تھوڑا پیرا بٹھائیں اپنی باتوں پر. ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، ہر بات کر دینے کی. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بڑا بولنا آتا ہے تو بولتے ہی رہیں. معقول سی بات کریں، سونی سی بات کریں. بڑا دل کرے نا باتیں کرنے کو تو مدینے والے کی بات کریں، حضور کی تعریف کریں. اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے نا آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. کتنا بلند کیا ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، رب فرماتا ہے جہاں میرا ذکر ہوگا نا وہاں آپ کا بھی ذکر ہوگا. اچھا، کمال ذکر ہے حضور کا. اپنے تو کرتے ہی ہیں، بیگانے بھی بڑا کرتے ہیں، غیر بھی بڑا کرتے ہیں. جن کو اعتراض ہوتا ہے وہ بھی معاذ اللہ بڑا ہی کرتے، ذکر کرتے رہتے ہیں کسی نہ کسی رنگ میں. ہر آدمی کی ڈیوٹی لگ گئی. طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں پہلی دفعہ حضور کے اعلان نبوت کے بعد جب مکے آیا تھا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ نبی پاک نے اعلان نبوت کیا ہے، مجھ تک ابھی خبر نہیں پہنچی تھی. تو دیکھو اللہ کس کس سے ذکر کراتا ہے. کہتے ہیں ابو جہل مجھے ملا، کہنے لگا ادھر نہ جانا جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے، وہ معاذ اللہ جادوگر ہیں، وہ ساحر ہیں، وہ شاعر. کہتا ہے وہ مجھے کہتا رہا تو میرے دل میں جذبہ پیدا ہوتا رہا کہ اب تو میں جاؤں ہی جاؤں. یعنی کہتے ہیں مجھے کسی محب نے اطلاع نہیں دی، کسی اپنے نے نہیں کہا. ابو جہل کہہ رہا ہے ادھر نہ جانا. تو کہتے ہیں اگر تم کہتے ہو وہ شاعر ہیں تو پھر مجھ سے اچھا شاعر کوئی نہیں، اور اگر تم کہتے ہو جادو سیب کا اثر ہے تو مجھ سے زیادہ جن بھوت بھی نکالنے کسی کو نہیں آتے. کہتے ہیں میں نے کہا میں جاؤں گا اور میں ضرور جاؤں گا اور ایک بار ضرور جاؤں گا. کہتے ہیں حضور تشریف فرما تھے صحن حرم میں حاضر بارگاہ ہوا. بہت ساری میں نے باتیں کی، حضور خاموشی سے سنتے رہے. وزادار آدمی پتہ کون ہوتا ہے؟ جو سامنے والے کو پورا موقع دے. ملتے ہمیں بڑے لوگ کہنے تسی اتھوں آ کے نہ چونک چو میرے علاقے چو تے میرا چونک چو نہ پوچھیا جے بندہ بندہ مینوں جاندا ہے تے بڑا اللہ دا شکر ہے کدی کسی نے تکلیف نہیں دیتی تے بڑا نا ہے تے بڑی. بھئی اگر اتنا نام ہوتا تو آپ کو کہنا ہی نہ پڑتا تے چونک چو پوچھ لیا جے سانوں کی مصیبت بنی چونک تو پوچھ دے پھریے. بھئی اتنی تفتیش ہم کیوں کریں بلا وجہ؟ آپ بہت ساری باتیں لوگ کرتے. سیانے بندے کون ہوتے ہیں؟ سنتے ہیں اچھا یار کر لے کوئی بات. تو طفیل بن عمر کہتے ہیں میں نے خوب باتیں کی، کریم سنتے رہے. پھر جب میں نے ساری کر لیں تو حضور بولے، لبہائے مبارکہ کھولے. حضور بولتے اس طرح تھے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اگر کوئی حضور کے جملے یا لفظ گننا چاہتا تو گن بھی سکتا تھا. ٹھہر ٹھہر کر بات کرتے تو ایسے جیسے موتیوں کی لڑی بن رہی ہے. محبوب کا انداز تکلم، یہ دیکھیے فاضل بریلوی کہتے ہیں ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود اور ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام. اور جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، یہ دانتوں کا گچھا ہے حضور کے دانت مبارک، جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام. حضور بولے، فرمایا آپ نے بات کر لی؟ میں نے کہا کر لی. فرمایا میں بھی کچھ کروں؟ کہا کیجئے. تو فرماتے ہیں بس حضور نے سورہ فاتحہ ہی پڑھی اور میں نے پوچھ لیا یا رسول اللہ یہ کس کا کلام ہے؟ فرمایا اس رب کا جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں. تو میں نے کلمہ پڑھ لیا. نبی کریم کا ذکر تو غیر. یہ ایک ہندو کا شعر ہے، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، یہ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا. یہ ہندو کا شعر. ایک سکھ ہے، بہت تعریف لکھی اس نے نبی پاک علیہ السلام، بہت. تو آپ کو پتہ ہے نا بعض مسلمان بھی بعض ایسی باتیں کرتے ہیں جو بعض اوقات حکمت سے خالی ہوتی ہیں. کہنے لگا تو تعریفیں کرتا ہے حضور کی تو کلمہ کیوں نہیں پڑھتا؟ اس نے کہا توفیق آئے گی پڑھیں گے.
کہا پھر تو تعریفیں کرتا جاتا ہے اور کلمہ پڑھتا نہیں؟ تو اس نے شاعر لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو کسی وقت بھی شعر آ جاتا ہے. جب کہا تو تعریفیں کرتا ہے حضور کی کلمہ نہیں پڑھتا، تو اس نے کہا اس پر بھی شعر سن لو. کہنے لگا عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، اور صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. وہ تو عالمین کے رسول ہیں. انہوں نے کہا تو اڑی جارے داری ہے کہ تم تعریف نہیں کرنے دو گے، ہم کریں گے نا تعریف، ہمیں پیار ہے نا مدینے والے محبوب سے. عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. میرا دل کرتا ہے میں مدینے والے کی نعت کہوں. وہ کہنے لگا میں تڑپتا ہوں رات کو، جی چاہتا ہے ان کی تعریف کروں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے. میرے عزیز حضور کی تعریف کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں. مجھے معاف کیجئے گا، ہمیں بڑی باتیں آتی ہیں، ہم باتوں میں کسی کو جیتنے نہیں دیتے. ہمیں بڑے جملے آتے ہیں، بڑی مثالیں آتی ہیں، بڑی کہاوتیں یاد کر رکھی، بڑا کچھ ہمیں پتہ ہے. لیکن حضور علیہ السلام کی تعریف میں دو باتیں کرنی پڑ جائیں، سیرت کے دو پہلو بات کرنے پڑ جائیں تو فٹافٹ بولتے ہیں جی میں تو ایڈا پڑھیا ہی نہیں. باقی آپ کو سارا ہی پتہ ہے، باقی سب علم ہے، اور کریم کی بات کرنے کی بات آئی تو کہتا ہے میں پڑھا ہوا ہی نہیں ہوں. او خدا کے بندے، ہماری تو مائیں بیٹے کو جب بات سناتی تھیں اور جب تذکرہ سناتی تھی تو اس وقت ہی حسن محمد کی بولی بولتی تھی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو نبی پاک کا ذکر، یعنی آپ یہ تذکرہ چھیڑیں. تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے گا، میں کچھ عرض کرنے لگا ہوں. ایک مضمون ہے حضور معاف کر دیا کرتے. آپ یہ مضمون کسی سے نہ بیان کریں، اپنے آپ سے بیان کریں کہ حضور نے کس کس کو معاف کیا ہے. یہ آپ خود سے دو چار باتیں اپنے آپ سے کریں، آپ کا اپنے بہت سارے دشمنوں کو معاف کرنے کو دل کرے گا. آپ تھوڑی دیر کے لیے حضور کی سخاوت کی تعریف کریں کہ حضور عطا کرتے تھے، بانٹتے تھے، دیتے تھے. اتنا دیتے تھے کہ لوگ کہا کرتے تھے غربت کا ڈار ہی نکل گیا. آپ یہ تعریف تھوڑی دیر کے لیے کر کے یا سن کے دیکھیں، غریبی میں بھی سخاوت کرنے کو دل کرے گا، غربت میں بھی بانٹنے کو دل کرے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکمت کے ساتھ دنیا کے معاملات کو چلایا ہے. آپ اس حکیمی کو، اس دانائی کو، اس تدبر کو، اس کو بیان کریں، اپنے گھر میں ذکر کریں حضور کی حکمت کا. آپ یقین کریں آپ کے بچے جلد بازی چھوڑ دیں گے. آپ کی اپنی طبیعت میں جو جلد بازی پیدا ہوتی ہے نا، بعض اوقات کے کام ختم کیوں نہیں ہو رہا، یہ فٹافٹ ہونا چاہیے، لیٹ کیوں ہو گیا. چلو تواڈی نہیں گل کردا، میں ایک شادی تے چلا گیا تو وہ گھر میرا سارا جانن والا سی، تو بزرگ ان کے بڑے جلال میں تھے، فلانا کام کیوں نہیں ہویا، فلانی شے کیوں نہیں ہوئی. تو مینوں کہنے لگے تسی کدی ابا جی نو لے کے سائڈ تے بہ جوڑا تے انشاءاللہ کام سارے ہو جان گے. اس لیے کہ وہ بھئی ہر چیز اپنی ترتیب سے آنی ہے. بزرگ جذبات میں بردباری پیدا ہوتی ہے جب انسان نبی پاک علیہ السلام کی حلیمی کو دیکھتا ہے، ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے، قرار. یار یہ ذرا دیکھو نا، 10 دن حضور رہے ہیں طائف میں، ان لوگوں نے پتھر مارے، کھانا تک نہیں پوچھا، عرب کی جو روایتی مہمان نوازی تھی وہ بھی نہیں کی. تو سعد غلام نے کہا حضور دعا کریں یہ سارے تباہ ہو جائیں. تو ذرا حلیمی دیکھیں حضور کی. نبی کریم دعا کرنے لگے. جس طرح بندہ کہتا نہیں کہ یہ بچہ نہ سمجھ ہے، اسے پتہ نہیں، سیانا ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ حضور کی حلیمی ہے نا. کریم فرمانے لگے یا اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں، ابھی سیانے نہیں، انہیں سمجھ نہیں. یا رسول اللہ 10 دن قیام کیا ہے، غلام عرض کرتا ہے 10 دن قیام کیا ہے اور آپ پھر بھی یہ دعا کر رہے ہیں. حضور فرمانے لگے یہ وقار ہونا چاہیے، ٹھہراؤ ہونا چاہیے. یعنی پتھر مارنے والے کے لیے سخت رد عمل آتا ہے نا، شدت مزاج میں پیدا ہوتی ہے نا، انسان اس کے بارے میں سخت بات سوچتا کرتا ہے کہ میں دیکھ لوں گا پھر تمہیں پتہ چلے گا میں کون ہوں. لیکن جب غلام نے کہا حضور دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں، تو فرمایا نہیں بھئی تباہی کی دعا نہیں کرنی،
یا رسول اللہ وہ کیوں؟ فرمایا یہ نہیں نہ مانتے تو ہمیں امید ہے ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں گی. یہ بردباری پیدا ہوگی اگر آپ ذکر رسالت مآب کریں گے. یہ جو ہمارے مزاجوں میں تلخی آئی ہے نا، بے چینی آئی ہے، بے قراری آئی ہے، الجھاؤ آیا ہے، ذہنی تناؤ آیا ہے، ہر ایک کے بارے میں بدگمانی آئی ہے. مجھے ایک دوست نے آ کے کہا کچھ لوگ پیروں مولویوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں، اللہ ماشاءاللہ بڑا سخت رویہ ہے. میں ہنس پڑا. میں کیا صرف پیراں دے بارے مولویاں دے بارے آندے نے، پولیس والے دے بارے کی آندے نے تے وابڈا والے روز پھلاں دے ہار پہناندے نے. سب کے بارے میں ہمارا یہ حال ہے، کسی کو چھوڑا ہی نہیں، رویے میں سختی آ گئی، سب کے بارے میں یہی حال. تو جب آپ ذکر رسالت مآب کریں گے تو نرمی آئے، فضا میں اطمینان پیدا ہوگا. جب نبی پاک علیہ السلام کی سیرت مبارکہ، اوصاف مبارکہ، فضائل، خصائل، شمائل یہ آپ بیان کریں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کی سیرت کی تعمیر ہو رہی، آپ کی شخصیت کی تعمیر ہو رہی، آپ کے اندر نکھار آ رہا. آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی روح آہستہ آہستہ پرواز کر رہی ہے. لیکن وہ صرف اور صرف حضور کی سیرت سے ہوگا، اس کے علاوہ ممکن نہیں ہے. خلاف پیمبر کسے راہ گزیر. حضور علیہ السلام کا رستہ چھوڑ کے دوسرا کوئی رستہ مل سکتا نہیں ہے. تو میرے عزیز ہر موقع پر حضور کا ذکر کریں. کرتے ہیں ہم حضور کا ذکر، پر کلاں والے دن، 10ویں والے دن ناراض ہو گئے ہو، مہندی والے دن کدا ذکر کر دے ہو، برات والے دن بڑے بڑے حاجی نمازی اللہ ماشاءاللہ، بڑے بڑے مذہبی اسٹیجوں پہ نظر آنے والے اللہ ماشاءاللہ. ہم تو آپ کو تب دیندار مانیں گے جب آپ کے گھر میں شادی ہوگی تو آپ دین پہ عمل کریں گے، ورنہ تو ادھار ٹوپی پکڑ کے کوئی بھی کسی جگہ پہنچ جاتا ہے. اس میں کیا ہے؟ پتہ تب چلے گا جب آپ حضور کا ذکر کریں گے شادی والے دن اور ولیمے والے دن اور مہندی والے دن. آپ کہیں گے یہاں کوئی ایسا کام نہیں ہوگا جو حضور کے ذکر سے ہٹ کے ہو. یہ کیا بات ہوئی کہ محفل ہے تو پھر بھی وہاں آپ کا قبضہ ہے، اور کوئی شور شرابہ ڈھول ڈمکا ہے تو پھر بھی آپ ہی سب سے آگے. دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا پھر سنگ ہو جا. ایک ہی رستہ ٹھیک ہوتا ہے. دو کشتیوں کا مسافر کبھی کنارے پہنچتا کی کہی دا دو کرانا پرونا، اللہ ہی خیر کرے. تو بھائی یاد رکھو حضور کا ذکر پاک ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر وقت. اور یہ بڑی شان والا بندہ ہے جو نبی پاک کا ذکر کرتا ہے. وہ بڑی عظمت والے لوگ ہیں جو حضور کے ذکر کا اہتمام کرتے ہیں. وہ بڑے باکمال لوگ ہیں جو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے لیے آتے ہیں. بہت ساری ایسی باتیں میں کرنا نہیں چاہتا، وہ بعض اوقات تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے میرے لیے بھی اور بلانے والوں کے لیے بھی. اب تو بڑی ساری سختیاں ہماری طبیعت سے ویسے نکل گئیں. دوستوں نے کہہ کے ہمیں کہ یہ بھی رہنے دیں، یہ بھی رہنے دیں. کافی سارے سوال ہی شارٹ ہو گئے. ایک جگہ میں کسی محفل میں حاضر تھا، اب تو جاتے بھی نہیں، زیادہ جگہ پہ موقع نہیں بنتا. تو وہاں ایک نقیب محفل نہ بار بار قوم کو پریشان کر رہے تھے. تسی سبحان اللہ نہیں کہیں دے، توڑا ذوق ہی نہیں، میں بڑی دیر دا لگا. اچھا وہ جس ویلے کوئی لاگے نعت پڑھے تے آپ کرمالا موبائل دے لگ جائے، بھئی تیرا ان ذوق کتھے گیا ہے؟ تو توڑا ذوق ہی نہیں. تو بزرگ لوگ بیٹھے ہیں بیچارے، اور پھر میں آیا ہوں بیان کر کے چلا جاؤں گا. نعت خاں آیا نعت پڑھ کے، اچھا ان کا ذوق ہی نہیں بیچارے جو شروع سے لے کے آخر تک بیٹھے. آپ نے ایک منٹ میں انسلٹ کر دی، سمجھا ہی نہیں آپ نے، تو بار بار کہے جا رہا ہے. میں انہوں آکھیا، میں کہا کرما لیا تو تے کو 4 پیسے لینے نے، اے مفت آئے نہیں سارے، تیرے نالوں زیادہ ذوق ہی ہے نا دا. یہ فری میں آئے ہیں حضور کے ذکر کی محفل میں، اس لیے ان کی شان زیادہ ہے. تو تھوڑا سا چیزوں کو تبدیل ہونا چاہیے، حقیقت پسند بنے. یہ کیا بات ہوئی کہ اگر کوئی آپ کے سامنے کلام نہیں کرتا، بات نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو چاہے مزاج میں آئے آپ بات کریں گے؟ حضور کا ذکر پاک بڑا معتبر کر کے اور بڑا پیارا کر کے، اور اس میں آپ ذوق لیں. میں نے جیسے عرض کیا نا، نعت میں ایک لذت ہے، نعت میں ایک کیف ہے. نعت تو کبھی کوئی پڑھتے پڑھتے سو جائے تو پتہ نہیں کہاں پہنچ جائے. نعت ادب کا وہ اعلیٰ مقام ہے، لیکن شرط یہ ہے
کہ پڑھنے والا بھی اس میں کھو جائے اور سننے والا بھی اس کا لطف لینے لگے، پھر اس کے اندر کیف پیدا ہو جاتا ہے، سرور پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ میری طرف دیکھیے گا، اگر آپ نعت کے معیار کو نہیں سمجھتے، آپ نعت کی تعظیم کو نہیں سمجھتے، حضور کے ذکر پاک کی کیفیات کو نہیں سمجھتے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس خاص منزل تک کبھی پہنچے نہیں جو نعت سننے سنانے کی منزل ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جب جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا تھا تو یہ بریکنگ نیوز تھی بہت بڑی مکہ مکرمہ میں۔ آج کل تو خیر ہمارے چینل پہ ہر چیز ہی بریکنگ نیوز ہوتی ہے نا، کھانسنا بھی بریکنگ نیوز ہے، تو بریکنگ نیوز کی کوئی قدر ہی نہیں رہی۔ تو بہت بڑی خبر چل گئی کہ یار ابو بکر صدیق مسلمان ہو گئے، پتہ تو کرو۔ اتنا بڑا تاجر اور صاحب رائے آدمی اور بڑا سنجیدہ فکر آدمی، بڑا بردبار حلیم الطبع نفیس انسان، تو یہ بڑی انوکھی خبر تھی۔ اور پھر تاجر گھاٹے کا سودا بھی نہیں کرتے، جناب صدیق مسلمان ہو گئے، آج کل کا معیار نہیں۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ تعداد ہو جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، جب فوجوں کی فوجیں دین میں آنے لگے تو پھر تو بات ہی اور ہے۔ لیکن اس وقت اتنے بڑے آدمی کا کلمہ پڑھنا یہ تھوڑا سا لوگوں کے لیے خبر تھی۔ تو آپ کو پتہ ہے جس فیلڈ کا آدمی ہوتا ہے اس کے دوست بھی اسی مزاج کے ہوتے ہیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تاجر تھے، تو ان کے دوست بھی تاجر تھے۔ ان کے دوستوں کے نام بتاؤں آپ کو، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ، بڑے بڑے تاجر آپ کے دوست تھے۔ وہ سارے اکٹھے ہو کے نا تصدیق کرنے گئے کہ پتہ کریں جناب صدیق اکبر واقعی مسلمان ہو گئے۔ وہ جب آئے نا تصدیق کرنے تو آ کے پوچھا کہ ابو بکر آپ مسلمان ہو گئے ہیں سنا ہے؟ تو بڑی سادی سی بات تھی، یا ہاں کر دیتے یا نہ کر دیتے۔ حضرت صدیق اکبر مسکرائے اور فرمایا اتنی جلدی جواب دے دوں؟ بیٹھو بتاتا ہوں مسلمان ہوا ہوں کہ نہیں ہوا، بیٹھو۔ جب وہ بیٹھ گئے تو حضرت صدیق اکبر نے ذکر چھیڑا۔ میں کیا عرض کروں، جو بات مجھ پہ ہی طاری نہیں ہو رہی وہ مجھ سے سن کر کسی پہ کیا طاری ہوگی۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے او یار جو بات تمہیں نفع نہیں دے رہی وہ بات تم سے سن کے کوئی کیسے نفع اٹھائے گا؟ جس چیز کا کیف ہم پہ ہی نہیں چڑھ رہا وہ تو کچھ جملوں کا ہیر پھیر تو ہو سکتا ہے، لیکن باطنی کیفیت اس سے نہیں بدلا کرتی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ان تاجر دوستوں کو بٹھا لیا اور پھر اس ذوق سے حضور کا ذکر کیا۔ کبھی حضور کے مقدس اخلاق کی بات کی، کبھی معاف کر دینے کی بات کی، کبھی نبی پاک علیہ السلام کے مشن کی وسعت کی بات کی، کبھی حضور کی تعلیمات میں جو صلہ رحمی ہے، جو پڑوسیوں کے حقوق ہیں، جو اولاد کی تربیت، جو انسان کی اصلاح کے پہلو ہیں، ان سب پر گفتگو کی۔ اس ذوق سے حضرت صدیق اکبر نے بات کی، اس ذوق سے بات کی کہ وہ جو صرف پتہ کرنے آئے تھے نا کہ مسلمان ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے، وہ کہنے لگے ہمیں بھی لے جائیں، ہم نے بھی حضور کا کلمہ پڑھنا ہے۔ تو بعض اوقات چلو دے جزاک اللہ، تشریف رکھیے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تشریف رکھیے تشریف۔ میں ویسے ساری تقریر بغیر نعروں کے کر لیتا ہوں، انشاءاللہ نہ داد نہ امداد، آپ خالی سنیں۔ عزیز دوست، آپ دین کی کوئی بات بھی جب تک وہ آپ پر طاری نہیں نہ ہوگی، اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ جب تک کوئی چیز آپ پر طاری نہیں ہوگی، آپ کا رویہ پھر کسی جگہ پہ دفاعی تو ہوگا لیکن آپ اس طرح سے اس کام کو بتا نہیں سکیں گے۔ تو
कैफ लें हुजूर के जिक्र पाक का, सीरत मुबारका को पढ़ें तो उसका पूरा सुरूर हासिल कर। और एक और बात भी आपसे अर्ज करूं, जिस तरह सारे जिक्र होते हैं ना, सारी तकरीरें होती हैं, सारी महफिलें होती हैं, हुजूर का जिक्र इस तरह नहीं है। इसकी ताजीम है, इसकी तौकीर है, ये थोड़ा सा हट के है। इसके लिए हिकमत की जरूरत है, दानाई की। बगैर तदब्बुर के ये काम नहीं करें। कुछ लोग कहते हैं जी मैं सच बोलता हूं, तो बाज़ लोगों को बुरा लग जाता है। सच कभी भी बुरा नहीं होता, बाज़ लोगों का लहजा बुरा होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा सच हुजूर ने बोला है, और इतना प्यारा करके बोला है कि रूहों तक उतर गया है। तो आप अपने लहजे को दुरुस्त करें। ये क्या बात हुई कि सच कड़वा होता है? सच तो बड़ा मीठा होता है। वो तो बंदा रात को भी सोचता है कि बंदा कहे तो ठीक रहा था, उसी वक्त ज़मीर के साथ वो बात टैली कर जाती है, ठीक कह रहा है। तो मेरे अजीज, थोड़ा सा उसमें ताजीम, तौकीर। किसी जगह हुजूर ने नहीं फरमाया कि मेरी कोई हदीस तुमने लिखनी है तो पहले तुमने 2 रकअत नमाज नफल पढ़नी है, नहीं कहा सरकार ने। पहले वुजू करना, गुस्ल करना, नया लिबास पहनना या धुला हुआ पहनना, हुजूर ने यह ताकीद नहीं की। लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जब भी हुजूर की कोई हदीस लिखी है, पहले 2 रकअत नमाज नफल अदा की है। पहले आपने लिबास बदला है, उसको खुशबू लगाई है, वुजू फरमाया है। क्यों? इसलिए कि जिक्र रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए मुसलमान को जो ज़हनी तौर पर, फिक्री तौर पर, रूहानी तौर पर तैयारी की ज़रूरत, वो तैयारी करना चाहिए। हमने आज तकरीरों को भी इस तरह का बना दिया है, माहौल इस तरह का बना दिया है। जैसे अभी मैं आपकी खिदमत में गुजारिश कर रहा था कि मजहबी स्टेजों और मजहबी महफिलों में भी अगली नशिस्तें नोटों वालों की होती हैं, क्योंकि उनके हाथ में पैसे हैं, लिहाजा अगली सीटों में बैठेंगे। तो अजीज, जब तक आप वो मेयार नहीं बदलते, वो रंग नहीं तब्दील करते, उतनी देर तक माहौल में वो तासीर पैदा नहीं हो सकती। इस्लाम ने पाबंदी लगाई है कि बगैर वजू के नमाज हो सकती नहीं है। उसके औकात रखे हैं, हमें नज्म ज़ब्त का पाबंद किया। एक शख्स कहता मेरा दिल कर रहा है मैं रात को 2 बजे फजर पढ़ूं, तो उसकी नहीं होगी। किताबम मौकूता, मुकर्रा वक्त पे नमाज होगी। तो जिक्र रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो अदब है, उसको जरा समझिएगा, हिकमत से, दानाई से, तदब्बुर से, फहम व फिरासत से उस जिक्र को आगे रवायत करने की जरूरत है। 2 भाई हैं, मिसाल दे रहा हूं, 2 भाई हैं सगे, एक बड़ा है एक छोटा है, लेकिन छोटे की तालीम ज्यादा है। उसने अच्छी डिग्रियां हासिल की हैं, आला मेयार की तालीम पाई है, मास्टर किया अच्छे नंबर्स में, फिर उसने एमफिल किया, फिर उसने पीएचडी कर ली, फिर उसने कुछ और मजीद रसूख पैदा किया, तहकीक, रिसर्च की, आगे बढ़ा। लेकिन बड़े होने के बावजूद ज्यादा पढ़ नहीं सका, अगरचे बड़ा है। फिर छोटे की तालीम ज्यादा थी तो उसको नौकरी भी बड़ी आला मिली, और फिर उसके पास वसाइल भी ज्यादा हुए और गाड़ी भी अच्छी मिली। अब दोनों भाई एक दिन गांव आए हुए थे वापस, या जहां रहते थे या वैसे किसी मकाम पे मौजूद थे, तो एक बंदे ने उनसे पूछा तुम में से बड़ा कौन है? तो उसने तालीम पूछी है कि उम्र पूछी है? जल्दी बताइए। उसने पैसे पूछे हैं कि उम्र? भाई आप दोनों में से, सादी सी बात है, उसने उम्र पूछी है। ये उम्र ही पूछी जाती है, इसमें ना रुतबा पूछा जाता है, ना ओहदा पूछा जाता है, ना मनसब और वसाइल पूछे जाते हैं। लेकिन जब बात हो ना हुजूर के जिक्र पाक की, फिर रवैया बदल जाता है। वैसे 2 भाइयों से पूछा जाए बड़ा कौन है, तो वो उम्र ही पूछी है, तो वो छोटा भी कहेगा जी यही बड़े हैं जी, और हर आदमी कहेगा जी ये बड़ा है ये छोटा है। बिल्कुल सादी सी बात है, कोई मुजायका नहीं, और कहना भी ऐसे चाहिए, दुरुस्त भी यही है। लेकिन जब हुजूर के जिक्र की बात आएगी तो अंदाज जरा बदलेगा। हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं। उनसे किसी ने पूछ लिया आप बड़े हैं कि हुजूर? तो जो पूछ रहा है ना वो भी जानता है कि नबी पाक इमामुल अंबिया है, वो जानता है सैयदुर रुसुल है, वो जानता है ताजदारे अंबिया है अलैहिस्सलाम। उसने पूछा आप बड़े हैं कि हुजूर? लेकिन यह है जिक्र रिसालत मआब का तरीका। हजरत अब्बास पहले रुके,
پھر خاموش ہوئے. مجھے لگتا ہے جملے تلاش رہے تھے, فکرے ڈھونڈ رہے تھے حضور کی بات کرنے کے لیے, ادب والے فکرے. کچھ دیر خاموش ہوئے, پھر بولے, فرمانے لگے کیا پوچھا؟ جی میں نے پوچھا تھا آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ فرمانے لگے بڑے تو حضور ہی ہیں, پیدا پہلے میں ہوا تھا. وہی بڑے ہیں, وہی بڑے ہیں, پیدا پہلے. یہ ہے حضور کا ذکر کرنے کا طریقہ. ہمارے ہاں نا جب سے سٹائل بدلا ہے نا, اللہ خیر کرے, تو وہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دائرہ ادب سے تھوڑی سی ٹکراتی نظر آتی ہیں. کچھ ذوق ہو, کچھ شوق ہو, حضور کا ذکر پاک کرنے کی کچھ لذت ہو. بس بات کو سمیٹنے لگا ہوں. یہ جب ترکیوں کا دور تھا نا حجاز مقدس پر خدمت کا, اس وقت وہ خدمت پر مامور تھے. تو پرانی تصاویر آپ دیکھیں گنبد خضرا شریف کی, تو سامنے کھجور کے 2 درخت ہیں. تو اس زمانے میں, آج بھی خیر جو لوگ کچھ صاحب قلم ہیں یا کچھ شعری ذوق رکھتے ہیں, عربی کا, فارسی کا, اردو کا, تو وہ وہاں رات کو جب بیٹھتے ہیں تو کچھ محفلیں جمتی ہیں. اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے, تو کچھ لوگ اس پر بھی کچھ لطف اندوز ہوتے ہیں. تو اس زمانے میں رات کو مختلف زبانوں میں لوگ بیٹھتے تھے اور حضور کے لیے شعر کہا کرتے تھے. تو اب وہ سامنے 2 درخت ہیں گنبد خضرا شریف کے, تو ایک ہندی شاعر نے شعر کہا. آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ شعروں سے پریشان تو نہیں ہوتے؟ جی جی. تو اس نے شعر کہا, آپ ذرا توجہ فرمائیے. اس نے شعر کہا, ایک ہندی شاعر نے, مسلمان شاعر نے, خوبصورت شعر کہا. ہندی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان, ہندوستان اس وقت اکٹھا تھا. اس نے شعر کہا, 2 درخت ہیں گنبد کے سامنے. اس نے شعر کہا یوں ہیں درخت حضرت والا کے سامنے, گویا مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. جس طرح خیمہ لیلا کو سامنے مجنو کھڑے ہوئے, ایسے 2 درخت ہیں حضور کے سامنے. تو اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ موجود تھے اس محفل میں. فرمانے لگے مزہ نہیں آیا آپ کے شعر کا, آپ نے نبی پاک کے گنبد کو لیلا کے خیمے سے تشبیہ دی. کوئی ملتی جلتی بات کریں, معاذ اللہ, یہ کیا آپ نے کہا؟ کوئی لطف نہیں آیا. تو وہ آدمی جانتا نہیں تھا, کہنے لگا بات کرنا تو آسان ہے, شعر کہنا ذرا مشکل ہے. شعر کہنا ذرا مشکل ہے. فرمانے لگے اگر آپ کہیں تو کہہ دیتے, اگر آپ کہیں تو. اعلیٰ حضرت بریلوی کے ایک چھوٹے بھائی ہیں مولانا حسن رضا. مولانا حسن رضا بھی داغ دہلوی کے شاگرد ہیں, اور ڈاکٹر اقبال بھی داغ دہلوی کے شاگرد. تو ہر آدمی کا اپنا ذوق ہوتا ہے نا. تو داغ دہلوی شاعر تھے, اردو ادب اچھا جانتے تھے. تو انہوں نے مولانا حسن رضا کی ڈائری میں اعلیٰ حضرت کی کچھ نعتیں دیکھی, تو کہنے لگے یار یہ مولوی ہو کے اتنا اچھا شعر کہتا ہے. میں نے آپ کو کہا نا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے مولویوں کے بارے میں خیالات ٹھیک نہیں. تو میں نے کہا مولویوں کے بھی کئی لوگوں کے بارے میں خیال ٹھیک نہیں. ہم سارے لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے, یہی رویہ ہے پوری دنیا میں. تو ہم دام برسرے مطلب اس کو مولوی ہو کے اتنا اچھا شعر کہتا ہے. اور اردو ادب میں کوئی تازہ کلام لکھ کے لانا, لکھوا کے لانا. تو اعلیٰ حضرت کی خدمت میں مولانا حسن رضا نے کہا, تو فاضل بریلوی کا طریقہ تھا کہ دیر تک درود و سلام پڑھتے تھے اور پھر اس کے بعد نعت کہتے تھے. تو پھر اعلیٰ حضرت نے یہ نعت کہی, ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے. یہ اس پر غور کریں, ان کی مہک نے دل کے, وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے. یعنی حضور گزر جائیں تو بستیاں آباد ہو جاتی. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج, کوئی کیسے ہی, اگر آپ شعری ذوق کو سمجھتے ہیں تو ملاحظہ کیجئے گا, کوئی ہو اور غم کوئی بھی ہو, بندہ کوئی ہو غم, ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, وہ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. تو یہ شعر اس ترتیب سے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ نے لکھے. تو ابھی مقطع اس کو کہتے ہیں جس میں شاعر کا نام بھی یا تخلص بھی آتا. ابھی مقطع کہنا تھا کہ ٹرین آ گئی, مولانا ڈائری پکڑی اور دلی چلے گئے. تو داغ دہلوی نے جب یہ کلام کا حسن دیکھا
اس کے پاس وہ ڈائری پہنچی جس میں یہ نعت لکھی تھی، تو پھر آخری اس نے کہا کہ مولانا سے کہنا کہ اس میں نا پھر مقطع میرا لکھا ہوا شامل کر لیں۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، اس نے کہا مقطع میرا لکھ لیں کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، تم تو جس راہ چل دیے ہو سکے بٹھا دیے۔ تو کمال ہوتا ہے کہ آپ اپنے علم و فن کے ساتھ تبلیغ دین اور ذکر رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں مشغول ہو جائیں، یہ کمال ہے۔ تو خیر بات کو سمیٹنے لگا ہوں۔ ان سے جب کہا گیا نا کہ یہ شعر آپ نے کیا کہا کہ درخت کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے، تو کہنے لگا آپ کہہ دیجئے۔ تو پھر اعلیٰ حضرت نے شعر کہا، فرمایا یوں ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، یوں ہیں درخت حضرت والا کے۔ آج کل نا بے ادبوں کا بڑا زور ہے، اور جو بدتمیز ہوتے ہیں لوگ ان کو بڑا اسکالر سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں چونکہ توہین کرتا ہے 10-15 لوگوں کی، لہذا بڑا آدمی۔ تو یہ بڑی مصیبت ہے۔ لیکن ادب والے لوگ جو تھے ان کا معیار اور سٹیٹس کیا ہے؟ فرمایا یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، گویا قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے۔ تو عزیز اب تھوڑا سا تھوڑا سا مزاج کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ آہستہ آہستہ لوگوں میں شدت بڑھتی جا رہی ہے، ذہنوں میں تناؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ ہم بڑی مشکل سے آنے والی نسل کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ سمجھتی ہے کہ ہم چاروں جانب حالات میں گھرے ہوئے ہیں۔ اب زیادہ ضرورت پڑ گئی ہے کہ حضور کا ذکر پاک کیا جائے، انہیں اخلاق نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آگاہ کیا جائے، انہیں بتایا جائے کہ اصل زندگی وہ ہے جو ایک بردبار آدمی کی، باوقار آدمی کی، اپنی محنت پر بھروسہ کرنے والے آدمی کی زندگی ہوتی ہے۔ شارٹ کٹ کا رستہ، کوئی غلط رستہ، کوئی ناجائز رستہ، کوئی ایسا رویہ جس سے کہ انسان کی وزاداری پہ حرف آئے، اس سے اپنی نسل نو کو بچانے کے لیے خوبصورت محافل خوبصورت انداز میں سجانے کی ضرورت ہے۔ دعا کرتا ہوں جو میں نے کہا اللہ قبول فرمائے۔